لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے. اور اس سے قبل کی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع کیا تھا اور انہیں بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے چند تنبیہات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ حق اور باطل کو نہ ملاؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اسی طریقے پر ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو لیکن خود اپنے آپ اس نیکی سے دور رہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یعنی اے یہودیوں، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بنی اسرائیل پر اپنے جو انعام نازل کیے ہیں ان کو یاد دلوایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں کی جماعت، اللہ رب العالمین کی ذرا نعمتوں کو یاد کرو. اور اللہ رب العالمین نے حقیقتاً بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں نازل فرمائیں، دنیاوی نعمتیں بھی اور دینی نعمتیں بھی. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں نبی بھی بنائے وجعلہم ملوکا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی نسل میں بنی اسرائیل میں بادشاہ بھی پیدا کیے. تو نبی کا بنایا جانا یہ اخروی نعمت ہے اور بادشاہ کا پیدا کرنا یہ دنیاوی نعمت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی بڑی بڑی نعمتیں نازل فرمائیں اور کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی. یعنی جب بنی اسرائیل اس دنیا میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی، اور ان کے درمیان جو کتاب تھی وہ تورات تھی، تو اس وقت دنیا میں مسلمان یہی لوگ تھے. دنیا میں مسلمان کہلائے جانے والے اور توحید والے لوگ یہی بنی اسرائیل تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے میں انہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت بخشی، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اور بادشاہت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو اور اس دن سے خوف کھاؤ کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، حتیٰ کہ انسانوں میں سب سے افضل انسان، بلکہ انسانوں میں سب سے افضل جماعت انبیاء کی جماعت ہے، اور اس جماعت میں بھی سب سے افضل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی قیامت کے دن بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور نام لے لے کر کے پکارا. کہا یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، وَيَا لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یاد رکھیے میں اللہ رب العالمین سے آپ کو ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا. اللہ رب العالمین کے فیصلے سے میں آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا اور کہا لا أغني عنك شيئا، قیامت میں اللہ کے کسی فیصلے سے تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتا. یہ وہ دن ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
بغیر اللہ کی مرضی کے کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اللہ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں کسی فائدے اور منفعت کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے سفارش کرنا، یہ ہے شفاعت۔ تو قیامت کے دن کسی انسان کو کسی فائدے کے حاصل کرنے کے لیے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے بغیر اللہ کی مرضی کے، اور نہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کر سکے گا۔ اسی طریقے پر نقصان سے بچانے کے لیے بھی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے اللہ کی مرضی کے بغیر، اور نہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص یہ کام انجام دے سکے گا، بلکہ یہ دونوں کام یعنی فائدہ پہنچانا اور نقصان سے بچانا، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا صرف اسے ہی شفاعت کرنے کا حق دے گا، اور جس کے حق میں چاہے گا اسی کے حق میں شفاعت کو قبول کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء یا نیک لوگ اور بڑے بڑے اولیاء ان کو یہ آزادی دے دی جائے گی کہ آپ جس کے چاہے حق میں شفاعت کیجیے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین سفارشی خود متعین کرے گا، اور اس کے حق میں شفاعت کیا جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود متعین کرے گا۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر وہاں قیامت کے میدان میں سفارش اور شفاعت چلنے والی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، اہل جنت یہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے، تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ فائدہ حاصل کرنا ہے نا، جنت میں داخل ہونا ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ کی آواز پر اندر سے آواز آئے گی کہ کون؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آواز آئے گی رضوان جو جنت کا داروغہ ہے وہ کہے گا کہ ہاں آپ ہی کے لیے مجھے دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا اس کے بعد پھر تمام جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کو نقصان سے تکلیف سے بچائیں گے، یعنی بہت سارے ایسے لوگ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر قابل قبول قیامت کے میدان میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کہا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، قیامت کے میدان میں کوئی بدلہ چلنے والا نہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ایک انسان کے اوپر سزا کا حکم نافذ کیا جاتا ہے کہ اس انسان کو 7 سال جیل میں ڈال دیا جائے، اس نے فلاں جرم کیا ہے جرم کے بدولت، لیکن ساتھ ساتھ ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ اگر جیل میں 7 سال نہیں رہنا ہے تو 1 لاکھ روپے کورٹ میں جمع کرو، ہے نا، 1 لاکھ روپے جمع کرو یا جیل میں 7 سال تمہیں رہنا ہے۔ تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اگر غریب ہے تو 7 سال جیل میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس مال و دولت ہے یا انتظام کر سکتا ہے تو جتنی رقم طلب کی گئی ہے اپنی جان کے عوض اتنی رقم دے کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن قیامت میں یہ نظام نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، قیامت میں کوئی بدلہ چلنے والا نہیں، کوئی فدیہ چلنے والا نہیں۔ وہاں انسان، قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان اگر زمین ہر کر کے سونا بھی اللہ کے دربار میں پیش کر دے کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، وہاں یہ فدیہ انسان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ دن ہے، اللہ نے کہا ایسے دن سے ڈرو اور خوف کھاؤ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہاں قیامت کے میدان میں کسی کی مدد کی جائے گی، وہاں اللہ کے علاوہ انسان کسی کی مدد سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یعنی یہودیوں پر جو نعمتیں نازل کی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے عذاب سے بچایا، اور فرعون کے عذاب سے ہم نے جب تمہیں نجات دی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا اور بڑی بدترین قسم کا عذاب دیا کرتا تھا،
اور کیا کیا کرتا تھا؟ اللہ نے کہا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا کرتا، ذبح کروا دیا کرتا، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ جو بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، علماء مفسرین لکھتے ہیں، علماء مفسرین، کہ یہ در حقیقت ایک طریقہ ہوتا ہے کسی قوم کو ذلیل کرنے اور کمزور کرنے کا، کہ اس قوم میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، زندہ چھوڑ دیا جائے۔ کیا ہوگا؟ قوم میں لڑکے اور مرد سارے ختم ہو جائیں گے، لڑنے والے، مدافعت کرنے والے، اپنے آپ کو بچانے والے، اپنے قوم کی، اپنے گھر بار کی حفاظت کرنے والے مرد حضرات موجود نہیں رہیں گے قوم میں۔ بچے گا کون؟ بچیں گی خواتین، بچیں گی لڑکیاں جو کمزور ہوتی ہیں۔ لہذا فرعون نے کیا کیا؟ ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا دیا، تاکہ قوم میں کوئی مرد نہ بچے اس کے بالمقابل کھڑے ہونے کے لیے، اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا زندہ، تاکہ جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کو اپنا غلام بنا لے، اپنے دربار میں رکھ لے اور اپنے خادم کے طور پر ان کا استعمال کرے۔ اس طریقے سے فرعون نے بنی اسرائیل کو پہلے ذلیل کیا، ان کو کمزور کیا اور ان کو قتل کیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ ہم نے، فرعون نے تم کو جو یہ طرح طرح کی تکلیفیں دی، ہم نے اس تکلیف سے، اس عذاب سے تمہیں بچا لیا، نجات دی۔ اس بچانے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ بہت بڑا امتحان ہے، اس بچانے میں بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اس، یعنی اللہ رب العالمین نے جب فرعون کی اس تکلیف سے اور فرعون کے اس عذاب سے بچا لیا، تو کون لوگ ہیں جو اس نجات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو خوشی ملنے کے بعد، نجات ملنے کے بعد اور تکلیف سے چھٹکارا ملنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے، یہ اللہ رب العالمین کا امتحان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا اور سمندر میں راستے بنا دیے۔ فرعون کا لشکر پیچھے ہے، ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے یہودی حضرات یہ آگے آگے ہیں اور سامنے سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں بچانے کے لیے تم کو، اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنا انعام نازل کیا اور تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، چنانچہ ہم نے تمہیں فرعون سے چھٹکارا دے دیا، فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون اور اہل فرعون کو، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ اپنی نعمت گنوا رہا ہے، اللہ رب العالمین یہاں اپنی نعمت گنوا رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہم نے یہ تمام بڑے بڑے معجزات ظاہر کیے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اللہ کا شکر نہ کرو اور اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لاؤ اور غیر اللہ کی عبادت میں پڑ جاؤ، تو یقیناً یہ تمہارا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گمراہی کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کتنی ظاہر اور واضح نشانیاں ان کے سامنے ظاہر کی ہے نا، سمندر کو چیر دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر بلایا 40 دن کا وعدہ کر کے کہ ان 40 دنوں میں میں تمہارے اوپر تورات کو نازل کروں گا۔ تورات دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 40 دنوں کے لیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام قوم سے چلے گئے اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام قوم میں موجود تھے، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درجات میں فرق ہے۔ اصل نبی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام ان کے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر جب موسیٰ تمہارے درمیان سے چلے گئے تو تم نے انہی 40 دنوں کے اندر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، سامری نام کا ایک شخص تھا، اس نے سونے سے، گولڈ سے گائے کی شکل کا ایک مجسمہ بنایا، ایک مورتی بنائی اور اس کو قوم کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہی تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے، یہی تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، انہوں نے سمجھایا بجھایا لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں۔ اور دیکھیے یہ قوم اتنی نادان ہے
اور اتنی بیوقوف ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ یہ قوم یعنی اتنی ظالم ہے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے اتنے بڑے بڑے معجزات ظاہر کیے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک اور معجزہ یعنی تورات لینے کے لیے 40 دن کے لیے ان کے درمیان سے غائب ہوئے ہیں، یہاں اس قوم نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا اور غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے، ہے نا؟ تو یہ قوم بڑی ظالم قوم تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون، کہ تم نے 40 ہی دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم تو ظالم قوم ہو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اصل میں یہ لمبا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، ان کو خبر ملتی ہے، ہاتھ میں تورات لے کر کے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب قوم میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قوم تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئی ہے۔ ارے جس اللہ کے پیغام کو لانے کے لیے 40 دن میں اللہ کے دربار میں گیا تھا، تورات لے کر کے اللہ کے پیغام کی شکل میں آیا تھا، یہ قوم اللہ کی عبادت کو ترک کر چکی ہے۔ بہت غصہ آیا حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا، بہت غصہ آیا، اور غصے میں حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ غصے میں حضرت موسیٰ نے وہ تورات کے جو لوحات تھے، تختیاں تھیں، ان کو زمین پہ دے ماری، اتنا غصہ آیا ان کو، اور پھر گئے اپنی قوم میں اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو پکڑا، داڑھی سے پکڑ کر کے ان کو کھینچنے لگے کہ کیا کیا تم نے؟ تمہارے رہتے ہوئے یہ 40 دن ابھی گزرے نہیں ہے اور قوم جو ہے شرک میں پڑ گئی، بہت غصہ ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو جب حضرت موسیٰ نے سمجھایا بجھایا تو قوم ماننے کو تیار ہو گئی، اور اپنی غلطی کا انہیں احساس ہوا، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو اللہ نے کہا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن سکو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکو۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ان کی معافی بہت آسان تھی، نہ، یہ معافی بہت مشکل تھی۔ یہ معافی کیا تھی؟ آج اگلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ در حقیقت یہ معافی جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تمہارے اس جرم کی سزا یا تمہاری اس حرکت کی جو معافی ہے وہ اس شکل میں ہے کہ تم اپنی جانوں کو لے لو، تم قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کر دو اور تمہاری موت ہو جائے، یہی تمہارے لیے معافی، یہی تمہارے لیے معافی ہے۔ آگے تفصیلاً اس بات کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔